نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ان اللہ لا يحب الخائنین ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، بدتر مخلوق میں سے قرآن پاک میں ہی کہا گیا ہے کہ وہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کبھی شرک نہیں کرتے، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ تو یہ میثاق مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کے گئے تو وہاں مدینہ کے 3 یہودیوں کے قبائل تھے، قینقاع اور نذیر اور قریظہ۔ تو ان سے آپ نے میثاق مدینہ کیا تھا کہ ہم مل کے رہیں گے اور اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کے دفاع کریں گے اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے،
امن سے رہیں گے ہمارے درمیان، امن کا معاہدہ ہے، میثاق مدینہ امن کا معاہدہ تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے توڑا قینقاع نے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو کعب بن اشرف ان کا جو یہودیوں کا سردار تھا وہ بہت تکلیف میں آیا، بہت جلا بھنا، اور وہ مکہ چلا گیا اور وہاں جا کے ان سے بڑی ساز باز کی کہ کسی طرح ہم ان کو نیچا دکھا سکیں، کسی طرح یہ جو ان کا عروج ہو رہا ہے، یہ جو ان کا خیال تھا یہ ایک تحریک ہے، اٹھی ہے بس خود ہی دب جائے گی۔ لیکن جب بدر میں 70 سردار قتل ہو گئے تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ تو اس طرح پھر اس نے اکسانا شروع کر دیا یہودیوں کو۔ تو سب سے پہلے بنو قینقاع یہ گولڈ سمتھ تھے، سنار تھے یہ۔ تو عورتیں وہاں جاتی تھیں تو ایک عورت کو ان کے کسی آدمی نے چھیڑا، اس پاؤں رکھا، اس کی چادر سر سے اتر گئی۔ تو ایک مسلمان تھا وہاں، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو مارا اور وہ مر گیا۔ تو پھر جب یہ بات بڑھ گئی اور آپ کے پاس آئی تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ تم نے میثاق مدینہ یعنی جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا ہے، تو اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو اس کا ذکر ہے۔ بس اگر یہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں وہ حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے۔ تو یہاں ایک بات اصول بتایا گیا کہ اگر دو لوگوں میں، دو فریقوں میں معاہدہ ہو اور ایک اس کی پاسداری نہ کرے تو دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا گھر ہی بیٹھا رہے کہ بس اس نے نہیں کی تو معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے سامنے بات ہوگی اور اس کے سامنے معاہدے کو پھینکا جائے گا کہ تم نے پاسداری نہیں کی، یہ اب معاہدہ ہمارا ختم ہو گیا۔ اس میں اس اصول کو بتایا گیا۔ یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یہ منافقین چھپا دشمن ہے نا۔ اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں لوٹا کے دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ اور اے رسول، اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اور تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اے میرے رسول، اللہ تم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں کے دل جوڑنے کی جو بات ہوئی تو سب سے پہلے یہ 2-3 جگہ پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ سب سے پہلے مدینہ میں جب لوگ وہاں بھی بہت قبیلوں کی آپس میں جنگیں رہتی تھیں، لڑتے بھرتے رہتے تھے، پانی پہ لڑائی شروع ہو گئی، کسی اور بات پہ لڑائی شروع ہو گئی، اور کئی سال چلتی تھی۔ ایک ادھر سے قتل ہو رہا ہے، 2 ادھر سے ہو رہے ہیں، بس یہی کچھ چلتا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اس کے بعد ایک جماعت آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئی صحابہ کرام کی، تو وہ بہت زیادہ جس بھی قبیلے سے تھے وہ آپس میں یکجام تھے۔ کوئی غلام ہے، کوئی بہت ہی کم حیثیت کا ہے، کچھ ہے، وہ ایک ہی جماعت کے لوگ تھے، اور ان میں بے حد پیار تھا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ جو اگر کوئی غلام ہے یا کم حیثیت کا ہے تو جو اچھی حیثیت والے صحابہ کرام تھے وہ اس سے برا سلوک کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہ بالکل آپس میں ان میں بہت محبت پیدا ہوئی۔ اور دوسرا پھر جب اوس اور خزرج نے اسلام قبول کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو رات کی تاریکی میں ان کے ساتھ بیعت ہوئی تھی، 2 دفعہ بیعت ہوئی تھی، تو اس میں یہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد
جب پھر ہجرت ہو گئی تو اوس اور خزرج یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، ان میں جنگیں چھڑتی تھی تو ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ جنگ بواس کا تو بہت ہی زیادہ ذکر ملتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ چلی، تو پھر ان کے دل بھی جب یہ اسلام لے آئے اور آپ کی تعلیم کے نیچے آئے، آپ کی صحبت میں آئے، تو ان میں بھی بہت محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح پھر اس کے بعد مہاجرین اور انصار، انہوں نے تو ہر چیز اپنی آدھی تقسیم کر دی تھی، تو ان میں مواخات ہوا تھا، ایک میثاق مدینہ ہوا تھا اور ایک مواخات، یعنی مہاجرین اور انصار، ایک مہاجر اور ایک انصاری، تو ان کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا اور وہ ساری چیزیں شیئر کرتے تھے۔ تو یہ اس میں ذکر آیا، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر، یعنی دگنا کر دیا۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بہت سخت سزا دی جاتی، اور جو کچھ تم نے مال کا حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں جنگ بدر میں جب لوگ قیدی بنائے گئے تھے تو اس میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت سورۃ محمد میں دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچلنا ہے، لیکن جنگ بدر میں ایسا نہیں ہو سکا تھا، اور یعنی ان کی طاقت کو کچلا نہیں گیا تھا۔ طاقت کو کچلنا یہ بھی تھا کہ ان کا پیچھا کیا جاتا اور ان کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا، ان کو واپس مکہ میں نہ جانے دیا جاتا مال غنیمت سمیٹنے کی بجائے۔ تو اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، پہلے اس کی اجازت دے دی گئی تھی کہ فدیہ لو، لیکن ساتھ یہ شرط تھی کہ تم ان کو اچھی طرح کچلو گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عتاب فرما رہے ہیں، اور یہ عتاب نبی کریم پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ اور سیرت ابن ہشام میں ایک روایت نظر سے گزری کہ مجاہدین اسلام مال غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت سعد بن معاذ پر پڑی تو ان کے چہرے پہ کراہت کے آثار تھے، تو انہوں نے کہا، اے سعد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی یہ کارروائی پسند نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، یہ پہلا معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اس موقع پر انہیں قیدی بنا کر باندھنے کی بجائے اگر انہیں قتل کر دیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اس کا ذکر اس میں آیا، اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کے دے دے گا، کیونکہ فدیہ بہت زیادہ دینا پڑ رہا تھا، جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بڑھ کے دے دے گا، اور تمہاری خطائیں بھی معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہ دیکھیں، جو مہاجرین آئے سب کچھ چھوڑ کے، ان کو بھی کہا گیا، اور جنہوں نے اپنے گھر بار مال دولت سب کچھ آدھا آدھا کر دیا، انصار، ان کے لیے بھی کہا گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آئے، تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی رشتہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ ہجرت فرض عین ہے،
فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک کام کر لیں تو بس سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، فرض عین ہوتا ہے کہ ہر ایک نے کرنی۔ تو اس وقت جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ہجرت فرض عین ہو گئی تھی، تو اب اس کو کہا کہ کوئی معاملہ نہیں جو ہجرت کر کے نہیں آ رہے، لیکن تم ان کی مدد کرو گے، ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ امن ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ کس طرح یہ کون سکھاتا ہے جب انسان اتنا ہی سیلف لیس ہو جاتا ہے کہ اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ تو یہ دونوں کا ذکر آیا کہ جو آپ کے سے پہلے ہجرت کر کے آئے، جو آپ کے بعد آئے، سب کے لیے درجات ہیں، لیکن یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اور اس کے بعد کہ یہاں جو آخری آیت ہے اس میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگرچہ یہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں لیکن وراثت کے حقدار تمہارے اپنے وارث ہی ہوں گے، یعنی اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار ہی ہوں گے۔ یہ جو مہاجرین ہیں یہ تمہاری وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگلی سورت توبہ ہے، اور اس کا ایک اور نام سورت برات بھی ہے، اور یہ 9 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی۔ اس کا جو میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں یعنی مصحف کی جو ترتیب ہے وہ اس کا نمبر 9 ہے، لیکن اس کی نزولی ترتیب 113 ہے، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، یعنی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے یہ صورت توبہ جو ہے۔ اور اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، یہ واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ شروع میں نہیں لکھی گئی۔ تو اس کی 2-3 باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت انفال کا ہی حصہ ہے، یعنی ملتی جلتی ہیں، دونوں جڑواں صورتیں ہی لگتی ہیں، تو اس لیے اس میں بسم اللہ علیحدہ نہیں کی گئی کہ یہ اسی کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کفار سے برات اور رفع امن کا ذکر ہے، تو یعنی ان سے امن اور برات جو ہے وہ ان سے امن اٹھا لیا گیا ہے، تو اس لیے شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے نہیں آئی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھوائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نہیں لکھا۔ اس کے 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اعلان برات ہے، یعنی ان پر سے یہ ہٹایا جا رہا ہے کہ ذمہ داری اب ختم ہو رہی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ خطبہ 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ تو ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ حضرت ابوبکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے تو یہ میرے گھر کا کوئی فرد جانا چاہیے۔
تو پھر آپ نے حضرت علی کو بھیجا تھا اور وہ عذبہ اونٹنی پر سوار ہو کر گئے تھے اور انہوں نے عرفات میں یہ 40 آیات سنائی تھیں۔ تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ کوئی مشرک اس سال کے بعد حج کے لیے نہیں آ سکے گا، مسلمان حج کریں گے صرف۔ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اس سال کے بعد مشرک حج کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اور بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف ممنوع قرار دے دیا گیا، اس سے پہلے وہ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے اور وہ نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ جو ہے وہ پوری کی جائے گی، یعنی ان کے ساتھ معاہدات کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی کہ یہ کیا ہوا تھا جو اتنا سخت ایکشن لیا گیا تھا۔ تو یہ 4 طرح سے اس کو بیان کیا گیا کہ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد کیا، اس کی مدت بھی مقرر کی اور اس کو پورا بھی کر رہے تھے۔ تو یہ 3 قبائل تھے جنہوں نے اس طرح کیا تھا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے عہد کیا، مدت مقرر کی لیکن اسے توڑ دیا۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے عہد ہی نہیں کیا، وہ لوگ بھی تھے۔ اور چوتھے تھے کہ عہد کیا تھا تو مدت مقرر نہیں کی تھی۔ جنہوں نے عہد توڑا مدت مقرر کرنے کے بعد، ان کے لیے آ رہا ہے کہ تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر ہم لوگوں میں ایک غلط بات رائج ہے کہ ہم جمعے کا حج آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حج اکبر کہتے ہیں جو حج ہوتا ہے، اور جو حج اصغر ہے وہ عمرہ کو کہتے ہیں۔ تو حج اکبر یہاں حج ہی مراد ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ ایسے لوگوں کے لیے تم مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو ان کے لیے جو یہ 3 قبیلے تھے، تو ان کے لیے 9 مہینے کی مدت رہ گئی ہوئی تھی، تو اس مدت کو پورا کیا جائے گا۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو نمبر 5 آیت ہے، اس کو آیت سیف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ساری آیتوں کا بتایا شروع سے، یعنی آیت الکرسی کا بھی بتایا۔ پہلے آیت بر تھی، پھر آیت الکرسی تھی، اس کے بعد پھر محاربہ کی آیت تھی، اس کے بعد اس سے پہلے آیت بیع تھی سورۃ البقرہ میں، پھر آیت محاربہ تھی، آیت شہادہ تھی۔ تو یہ ساری جو آیات ہیں یہ بڑی خاص ہوتی ہیں، اور اب یہ آیت سیف کہلاتی ہے۔ تو اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نہ دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق سے ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، اس لیے اس کو آیت سیف کہا جاتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو تم اللہ کا کلام اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔
پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بس سن کے چلا جائے، اس کے بعد اس کو وہ اگر اسلام نہیں لائے گا تو وہ بھی پھر ان لوگوں میں شامل ہوگا. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. میں نے بتایا نا 3 قبیلے تھے، بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو زمرہ، جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی، تو ان کے لیے پھر 9 مہینے کی مدت ہے. اور یہ جو عہد کا بار بار ذکر آ رہا ہے یہ صلح حدیبیہ ہے. قریش نے رسول اللہ کے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف اپنے حلیف بنی بکر کو مدد دے کر معاہدے کی خلاف ورزی کی. صلح حدیبیہ میں کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو ہمارے حلیف ہیں وہ ان کے ساتھ بھی دشمنی نہیں رکھی جائے گی، یعنی وہ بھی جو آپ کے حلیف ہیں ہم بھی ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے، اور جو ہمارے حلیف اور دوست قبیلے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ دوستی رکھو گے. لیکن سب سے پہلے یہ انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ جو میں نے بتایا نا، جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ شکنی نہیں کی تھی، تو ان کے خلاف اپنے حلیف بنی بکر کی مدد کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں آپ نے مکہ پر فوج کشی کی اور اسے فتح کر لیا. جب انہوں نے عہد شکنی کی تو آپ کو موقع مل گیا اور آپ نے اس کو فتح کر لیا. انہوں نے بنو خزاعہ کو حرم کے اندر تحقیق کیا تھا، تو اس پہ یہ بہت زیادہ غصہ دلانے والی بات تھی. پھر ان لوگوں نے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، یہی 3 قبیلے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا خیال رکھیں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے ہیں. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، نہ کسی عہد کی پاسداری کرتے ہیں. زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو یہ توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اگر نہ باز آئیں تو پھر جنگ کرو. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اب پہلے انہوں نے مسلمانوں کی زندگی تنگ کی، ان کو وہاں یعنی فتنہ برپا کیا. الفتنہ تو اشد من القتل. یہاں ان کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، نہ یہ وہاں نماز پڑھ سکتے تھے، نہ یہ وہاں جا سکتے تھے، نہ وہاں تلاوت کر سکتے تھے. جاتے تھے تو بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. تو پھر ان کو اتنا زیادہ اذیتیں دی مسلمانوں کو کہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے مسلمان. تو یہی اس میں کہا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جنگ بدر میں بھی یہ چڑھ دوڑے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان سے لڑو. تمہارے ہاتھوں سے ان کو اللہ سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے. اب یہ جو آیا کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، تو یہ جو مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تھے ان کے رشتہ دار مکہ میں رہ گئے تھے. کچھ تو ایسے تھے جو اسلام لا چکے تھے لیکن اپنے مفادات کے لیے رکے ہوئے تھے، اور کچھ مجبوری سے رکے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اسلام ہی نہیں لائے ہوئے تھے. تو وہ ان کی بڑی تکلیف تھی مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے آئے تھے. مہاجرین کو اس کی بڑی تکلیف تھی، اور وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان کو روشنی عطا کر دے. تو یہاں اس کا ذکر آیا ہے.
اور پھر اس کے علاوہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بے بس ہونے کی وجہ سے مکے میں اور جگہوں پہ رہ رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھے، ان کو راستے نہیں آتے تھے، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، یا وہ عورتیں تھیں، یا کچھ لوگ بیمار تھے، جو اس طرح جو تھے تو وہ ان کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، تو ان کا بھی ذکر ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے بھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جاں فشانی کی، اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، اور اپنے اوپر خود کفر کی شہادت وہ دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار اور مجاور تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ دل کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ صرف مسجدوں میں رہنے سے تو بات نہیں بن جاتی۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر سمجھ لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ حضرت عباس کے بارے میں ہے کہ جب 70 لوگ جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں، مجاور ہیں، متولی ہیں، سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں، آباد کار ہیں، اور آب زمزم کی تقسیم کا کام بھی حضرت عباس کے ذمے تھا۔ تو سقایا اور رفادہ کرتے ہیں، یعنی جب حاجی آتے ہیں تو ان کے لیے کھانے پلانے کا، پانی کا انتظام بھی اس دور میں بے حد مشکل تھا، تو ہم تو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ ایک شخص نے پھر پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد سے زیادہ اچھا ہو، جہاد سے بھی بہتر ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو جہاد سے اچھا ہو۔ تو اتنا اس کا درجہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پر جانے کا تمہیں فکر رہتا ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو بعض نے خوشی سے ہجرت کی، بعض کو ان کے باپوں، اقربا، اہل و عیال نے قسمیں دیں کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، اور انہوں نے ان کی محبت میں ہجرت نہ کی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے کنبے قبیلے میں ہیں، سوداگری اور معاملات میں مصروف ہیں، لڑکوں اور کاروبار کو چھوڑا تو بے کس اور بے زر ہو جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آ سکتے تھے لیکن اپنے مفادات کے لیے، رشتہ داریوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرت عباس اور حضرت طلحہ نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا۔ ابھی غزوہ حنین کے روز تم اس کی شام دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت کا بڑا غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، کہ یہ دشمن جو تھا وہ 4000 تھا، یہ 8 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی
فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو تو اس کے بعد یہ ہوئی تھی. اور ثقیف اور حوازن کے قبیلے تھے، یہ بڑے شاندار تیر انداز تھے، اور پہاڑیوں کے اندر انہوں نے جگہیں بنائی ہوئی تھی جہاں سے یہ نشانے تیر کے لگایا کرتے تھے. تو مسلمانوں کی تعداد 12,000 کہی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 16,000 تھی، کیونکہ ارد گرد کے قبیلے بھی شامل ہو گئے تھے. تو 12,000 تو مکہ سے آئے تھے. تو روایات یہ ملتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ان کی تعداد تھی. تو مسلمان بڑے خوش تھے، اور ایک نے کہہ بھی دیا تھا، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ آج تو ہماری بہت زیادہ بھاری ہے فوج، یعنی اس طرح آپ کو محسوس ہوا جیسے اس میں تھوڑا سا تکبر تھا. تو آپ نے اس بات کو ناپسند کیا تھا. لیکن جب مسلمان وہاں چلے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم تو 313 1,000 کو قابو کرتے رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو کام ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں. تو وہ دشمن صرف 4,000 تھے، لیکن وہ وہاں کے رہائشی تھے، حوازن اور ثقیف کے قبیلے. تو ان کو پتہ تھا کہ تیروں سے جنگ کیسے کی جاتی ہے. انہوں نے اس طرح تیر برسائے کہ مسلمانوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، اور وہ پیچھے کی طرف بھاگے. اور یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے اور تدبر سے پھر مسلمانوں نے دوبارہ اپنے آپ کو اکٹھا کیا، جمایا، اور دل سے یہ نکالا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. تو پھر اللہ نے فتح دے دی تھی. اور اس میں بہت زیادہ آپ کو پہلے پتہ چلا تھا کہ حوازن کا سردار مالک بن عوف اور اس کے ساتھ ثقفی قبیلے، سعدی، ہلالی، امرائی اور اوفی قبیلے اس کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ بالکل جنگ کی تیاری میں ہے. تو اس وقت پھر آپ گئے تھے، اور جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو بہت زیادہ مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تھا. 40,000 بکریاں تھیں اور 24,000 اونٹ تھے، سونا، نقدی، اور 6,000 لونڈی اور غلام جو اور یہ جب جنگ کے لیے آئے تھے تو سارا کچھ ساتھ لے آئے تھے، بچے، بیویاں اور ساز و سامان سب کچھ ہی اپنے ساتھ لے آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان کو جب شکست ہوئی تو سارا کچھ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ مل گیا، اور ان کے بیوی بچے بھی لونڈیاں اور غلام بنائے گئے. لیکن انہوں نے جب مسلمانوں کا سردار نے جب مسلمانوں کا بیہیویئر دیکھا کہ یہ خود کھانا نہیں کھاتے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس نے کچھ ایسی باتیں دیکھیں کہ وہی اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. اس نے کہا یہ قوم ہے، اس طرح کی قوم ہے، خود بھوکی رہ کے قیدیوں کو کھانا کھلا دیتی ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں، پھر طہارت مسلمانوں کی، نماز، یہ بھی ایک بہت ہی، اور جب اکٹھے ہو کے نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی گونج دوسروں کے دلوں میں جا کے پڑتی ہے. تو اس طرح پھر انہوں نے وہ بدل گئے، اور وہ ان کا سردار آپ کے پاس آیا. آپ بڑی شان و شوکت سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جارانہ کا مقام تھا شاید. تو وہاں وہ 20 دن کے بعد تو وہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، اور پھر ان سب لوگوں نے تقریباً اسلام قبول کر لیا. تو پھر اس نے کہا کہ اب ہم تو اسلام لے آئے ہیں تو ہماری ساری چیزیں بھی واپس دیں اور ہمارے بیوی بچے بھی واپس دیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ چیزیں ہم نے جنگ کر کے لی ہیں، ہم تمہیں ایک چیز دے سکتے ہیں، یا اپنے بیوی بچے چھڑوا لو اور یا پھر مال لے لو. تو اس نے کہا کہ نہیں، پھر ہمیں ہمارے بیوی بچے دے دیں. تو مال پھر آپ نے ان کو واپس نہیں کیا تھا. آپ نے مال بڑا تقسیم کیا، 100 اونٹ آپ نے لوگوں کو بانٹے، اور اس میں سے اس سردار کو بھی 100 اونٹ دیے تھے. تو جو پھر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے بڑا خوش کیا. پھر آپ نے بڑی فراخ دلی سے جو مال غنیمت تھا اس کو تقسیم کیا تھا. تو وہ اس چیز سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا تھا. اور تمہیں اپنی تعداد پر بڑا غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. یہ اسی جنگ کا ذکر ہے، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے ہیں. کہ فرشتے آئے تھے، ہر وقت فرشتے مدد کرتے تھے. تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں جب اللہ کی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی فرشتے بھیجتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. فرق یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور نیک اور صالح بندوں کے لیے دنیا میں مددگار فرشتے بھیجتے ہیں. یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ جو بھی صالح ہوگا اور اللہ کی راہ میں نکلے گا اس کی مدد ہوگی.
फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सज़ा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौफीक देता है तौबा की, जैसे कि वो सारे तकरीबन मुसलमान हो गए। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए ईमान लाने वालों, मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटकें। जो वो ऐलान शुरू में किया गया कि कोई मुशरिक जो है वो हज नहीं कर सकेगा, और बिरहना तवाफ़ को भी ममनू कर दिया गया। और अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है तो बैद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे। अल्लाह अलीम व हकीम है। ये क्यों कहा गया कि सारे कारोबार जो थे वो उनके कंट्रोल में थे और जो तिजारत भी उनके कंट्रोल में थी, तो फिर मुसलमानों को ज़हन में ये बात आ सकती थी कि हमारे कारोबार का क्या बनेगा, तो अल्लाह ताला ने बात को खोल दिया। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के ख़िलाफ़ जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसको हराम नहीं ठहराते, और दीन हक़ को अपना दीन नहीं बनाते, यानी तहलील और तहरीम के कानून को नहीं मानते। जो अल्लाह ने हलाल किया हुआ है वही हमारे लिए हलाल है, जो अल्लाह ने हराम कर दिया उसमें हम मीन में एक नहीं निकाल सकते, कोई अपनी तरफ से कुछ बात नहीं डाल सकते। उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जजिया दें, और छोटे बन के रहें। छोटे बन के रहें यानी उनको उनके लिए फिर इज़्ज़त का मकाम नहीं, क्योंकि कुछ रियासतों को फ़तह करते थे तो वो लोग इस्लाम नहीं लाते थे, तो फिर उनको कहते थे कि तुम जजिया दोगे और हमारे अंडर रहोगे। ठीक है, हम तुम्हें वहाँ रहने देंगे लेकिन तुम हमारे अंडर रहोगे, कानून हमारे चलेंगे और तुम जजिया भी अदा करोगे। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये बेहकीकत बातें हैं जो अपने मुंह से निकालते हैं, और इन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफर में मुब्तला हुए थे वो भी इस तरह की बात करते थे। अल्लाह की मार इन पर, ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अपना रब बना लिया है। अब यहाँ ये क्या बात बताई गई कि बुख्त नसर ने बैतुल मक़दस को लूटा, कि हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाते हैं, उसकी थोड़ी सी मैं आपको बताने लगी हूँ क्यों बनाते थे वो। तौरात को जला दिया, और जिनको तौरात याद थी ज़ुबानी उनको कत्ल करा दिया, और बाकियों को कैद करके अपने साथ ले गया, और उनमें हज़रत उज़ैर भी थे। बुख्तनसर हलाक हुआ तो हज़रत उज़ैर कैद से छूट के आ रहे थे, तो रास्ते में जो सूरत अल बकरा में हमने पढ़ा कि एक बस्ती को जब तबाह देखा तो आपने सोचा ये कैसे आबाद होगी, तो अल्लाह ने 100 साल की इनको नींद दे दी या मौत दे दी। तो 100 साल के बाद जब ये बेदार हुए या ज़िंदा हुए तो अपनी कौम के पास आए, तो कौम ने आजमाया और इनको तौरात लिखने के लिए कहा। तो ये 5 उंगलियों पे कलमे बांध के तौरात लिखा करते थे। देखें ज़रा क्या कमाल था इनका। उन्होंने तमाम तौरात लिख दी। कौम ने शुबा किया कि पता नहीं ये सही भी है कि नहीं। तौरात को पढ़ने और पहचानने वाला कोई ना था, कोई नुस्खा भी उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उनको शक था। एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि बुख्तनसर के हादसे में तौरात एक बासन में डालकर पहाड़ की खो में छुपा दी गई थी। यानी उस आदमी को पता था कि उसके बाप ने ये कहा था। फिर उसने जो जगह बताई थी लोग वहाँ गए और उस किताब को निकाल के ले आए तौरात को। जब उन्होंने आके हज़रत उज़ैर की लिखी हुई तौरात से मिलाया तो ज़र्रा बराबर फ़र्क ना निकला। तो फिर उन्होंने कहा, बड़े हैरान हुए कि इन्होंने सिर्फ 100 साल यानी मुर्दा होने के बाद भी दोबारा ज़िंदा किया गया, तो फिर भी इनकी याददाश्त इतनी तेज़ थी, तो फिर इस वजह से उन्होंने अल्लाह का बेटा बना दिया। तो ये वजह बताई गई कि ये अल्लाह का बेटा क्यों कहते थे। और ये अपने उलमा को अपना रब बना लेते हैं। तो ये हज़रत अदी बिन हातिम ताई के बेटे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे बारे में ये क्यों आया है कि हम अपने उलमा को रब बना लेते हैं। तो आपने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जिस चीज़ को वो हराम ठहराते हैं हराम नहीं करते? उन्होंने कहा जी कर लेते हैं। जिस चीज़ को वो हलाल कहते हैं तुम हलाल नहीं कर लेते? वो जी कर लेते हैं। तो कहते बस यही तो रब बनाना है कि तहलील और तहरीम का कानून अल्लाह का है, हालांकि उनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा किसी की कोई मुस्तहक़ इबादत नहीं, पाक है वो इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें,
مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں. یعنی بجھا دے گا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے رہے، مومنین کے ساتھ کیا کرتے رہے، اور ہر رسول اور نبی جس نے دین کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، اس کے ساتھ انہوں نے یہی کیا. اور خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا. یہ دیکھیں یہ آیت بڑی خاص ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کے ذمے دو کام تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ جس نے دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیا جائے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی برا لگے. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. کیا کہا جاتا ہے کہ وہ سونا جس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کو قیامت والے دن دہکایا جائے گا اور اس سے اس کی مہریں بنا کے پہلوؤں پہ، جسم پہ داغا جائے گا. تو یہ سونے کی زکوٰۃ دینی اس قدر ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اس کا نام زکوٰۃ کیوں ہے؟ یہ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک پاک کرنا اور ایک بڑھوتری. یعنی اس سے انسان کا اپنا نفس پاک ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو بر کو پا سکیں گے، نیکی کو پا سکیں گے. تو اگر زکوٰۃ کی ادائیگی روک دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش کو روکتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات کو روکا جائے تو میں بارش کو روکتا ہوں، لیکن میں پرندوں اور جانداروں کے لیے برساتا ہوں، پھر بھی ہمیں خیرات ان کی مل جاتی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہمارے نفس کو بھی پاک کرتی ہے، ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے. آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر صدقات اور زکوٰۃ باقاعدگی سے دیے جائیں تو انسان کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں. ہمیشہ تنگ دستی اس وقت آئے گی جب بخیلی کی جائے گی، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں مال میں سے نکالنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے. یعنی شروع سے اللہ نے 12 مہینے رکھے، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، محرم، ذیقعد، ذی الحج، اور ایک عمرے کے لیے تھا، وہ تھا رجب کا مہینہ. تو یہی ٹھیک ضابطہ، یعنی ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرک سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر سکیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا بھی حلال کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور منکرین حق کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. تو یہ نسی کا قانون کیا تھا کہ 4 مہینے ہیں نا حرمت کے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی سے جنگ جدال کرنا ہے تو حرمت والے مہینے میں اگر آ گیا کہ ضروری اسی مہینے میں ان کا حساب بن رہا ہے تو یہ پھر اس مہینے کو حرمت والا نہیں رکھتے تھے اور کسی اور مہینے کو حرمت والا بنا لیتے تھے. یعنی اپنی ضرورت کے تحت یہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. تو اس طرح کی چالاکیاں یہ کرتے تھے. تو اس سے یہ بتایا گیا، یا اگر کوئی فصل کی کٹائی ہے یا کوئی اور بڑا مسئلہ درپیش ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرمت کا مہینہ آ رہا ہے تو پھر بھی آگے پیچھے کر کے اپنا کام بنا لیتے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چپٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا.
تم نہ اٹھوگے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ یہ ابو عامر راہب جو تھا یہ بڑی ساز باز کر رہا تھا، اس نے مسجد ضرار بھی بنائی تھی، تو یہ گیا تھا یہ کیسر روم کے پاس اور پھر مکہ کے لوگوں کے پاس، بڑی جگہوں پہ یہ پھر رہا تھا، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ہم ایک بھرپور حملہ کر دیں ان پہ، تاکہ یہ جو ہمارے اوپر مشکل آئی ہوئی ہے مسلمانوں کی وجہ سے، یہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو یہ ساری پیچھے پیچھے یعنی ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ کر یہ رہا تھا، لیکن سب کو ساتھ ملایا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ زیادہ تر یہ کھولتے نہیں تھے کہ کس جنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ نے اس کو کھول دیا تھا، اور یہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس سے بچنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جانا ہے، تو اسی کا ہے کہ تم نہیں جانا چاہ رہے تھے، اور اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ میں وہ بات جو میں بتا رہی ہوں آپ غور کریں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا تھا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ تو تم اگر مدد نہیں کرو گے تو کیا کہ اللہ نے تو اس کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور وہ دو میں دوسرا تھا، یعنی حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب یہ غار ثور میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ اس پر اپنی طرف سے سکون قلب طاری کر رہا تھا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ وہ کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا دیا، تو انہوں نے کہا یہاں کہاں، یہ تو بڑا پرانا سا ہے کچھ، تو پاؤں ان کے نظر آ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو، وہ کہہ رہے تھے اگر ذرا بھی نیچے ہوں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے یہ، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو ہے ہی اونچا، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ ضرور تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ گھبرا کیوں رہے تھے؟ اس میں کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو سفر بہت لمبا تھا، راستہ بہت دور تھا، دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، اور ادھر جو تھا وہ قحط تھا، شدید گرمی تھی، قحط تھا، اور فصل تیار تھی، پہلے ہی قحط تھا، پہلے ہی تنگ دستی تھی بہت، تو فصل کھجور کی تیار تھی کہ اس کو اگر وقت پہ کاٹ کے سنبھالا نہ جائے تو پھر تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے اور نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اے نبی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے کیوں انہیں رخصت دی؟ دیکھیں یہ کیا ہے، عفا اللہ عنک، یعنی اللہ نے پہلے معاف کیا، وجہ نہیں بتائی کہ میں معاف کیوں کر رہا ہوں۔ شان دیکھیں رسول کی، عفا اللہ عنک، معاف کر دیا تمہیں۔ کس بات سے معاف کر دیا؟ کہ آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود انہیں رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ وہ ذرا سا ایکسکیوز لے کے آتے تھے اور آپ ان کی بات مان لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہوتا تھا، یہ نہیں کہ آپ کو علم نہیں ہوتا تھا، آپ کو سب پتہ ہوتا تھا ان کی حرکتوں کا، لیکن آپ پھر بھی خاموش رہتے تھے اور مان لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے باز رکھا جائے۔ اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے
اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو خرابی کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ یعنی جذبہ جہاد اور نیت نہ تھی، دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ ہی نہیں تھا، اوپر سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی تھی، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیریں دیکھ چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کے مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کے رہا۔ یعنی مکہ میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، کتنے مظالم انہوں نے کیے، تو پھر بھی ناکام رہے، اور جنگ بدر میں 70 لوگ مارے گئے، تو کیا رہ گیا باقی؟ تو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی عادتیں ایسی ہی ہیں۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ خود پڑ گئے ہیں اور جہنم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ جد بن قیس ایک شخص تھا، دولت مند تھا، تو وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجیب ہی ایکسکیوز لے کے۔ وہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں عورتوں کی خوبصورتی کا بڑا شوقین ہوں، اور روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر میں جنگ میں چلا گیا تو میرے سے برداشت صبر نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ مجھے نہ لے کے جائیں۔ تو یہ یہاں اس کا ذکر آیا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، یعنی جنگ پہ نہیں گئے تھے تو ہم بچ گئے، ہم نے پہلے ہی معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لکھ دی ہو۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ۔ اللہ ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی کیا ہے، یا شہادت ہوگی اور یا فاتح بن جائیں گے۔ شہادت ہوگی تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ وہ تو جاتا ہی، مومن تو جاتا ہی میدان جنگ میں شہید ہونے کے لیے، اور تم جانیں بچانے کے لیے طریقے ڈھونڈ رہے ہو۔ تو ہمیں تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی، یا تو فتح مل جائے گی یعنی شہادت ملے گی، اور یا پھر دونوں ہی صورتوں میں ہمارا بھلا ہے۔ شہادت بھی، موت سے بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور اگر ہم غازی بنیں گے اور فتح یاب ہوں گے تب بھی ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اچھا اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہوتی ہے یہ بڑا ڈرانے والی ہوتی ہے، یہ بالکل آخری ہوتی ہے کہ اس کے بعد اب سزا ہی ہے ان کے لیے۔ ان سے کہو تم اپنے مال خوشی راضی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے۔ کہ جد بن قیس نے کہا تھا، آ گیا تھا کہ میں مال دیتا ہوں، میں جا نہیں سکتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کا مال ہمیں نہیں چاہیے، تو اس کا مال واپس کر دیا تھا۔ کیونکہ تم فاسق ہو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، قسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کرتے ہیں۔ تو کسالہ کا کیا مطلب کہ بس دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم ہے ابھی، ہاں ابھی تو ہے، جیسے کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یعنی اذان ہوئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے کام چھوڑیں، اور اللہ کا دربار سج گیا ہے، اعلان عام ہو گیا، دربار سج گیا، تو سب سے پہلے جا کے دربار میں حاضری دیں، باقی کام تو سارا دن ہوتے ہی رہیں گے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، یہ نماز نہیں ہوتی، اس میں کوئی لطف نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں نماز کو فوراً اول وقت میں ادا کریں اور انتظار میں رہیں کہ سب سے پہلے میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس کا لطف اور اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
تو وہ منافقین کی نماز ہے. دیکھا ہم نے سن لیا ہے کہ وہ منافقین کی ہوتی ہے نماز, کہ وہ جو دیکھتے رہتے ہیں اچھا ابھی ہے ٹائم, تو بالکل آخری ٹائم ہو گیا تو پھر بعد لینا خواستہ اٹھ کے پورا کر دیا. تو یہ نہیں ہے, اس طرح نماز نہیں ہے. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو آزمائے اور عذاب میں مبتلا کرے, اور یہ جان دیں تو انکار حق کی حالت میں, یعنی ان کو موت کے وقت بھی یعنی ایمان نصیب نہ ہو. وہ خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں, حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں. یہ منافقین اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے. یعنی اس طرح کے ہیں کہ جنگ نہیں کرنا چاہیں گے, یہ ان کو کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے گی تو فوراً وہاں گھس جائیں گے. اے نبی, ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کرتے ہیں. اگر انہیں مال میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. مال غنیمت اور زکوٰۃ کا مال, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ اس میں سے حصہ ملے. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. تو یہ اعتراضات بھی کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص نے کہا تھا کہ آپ نے تقسیم نہیں صحیح کی, تو آپ نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو, اگر اللہ کا رسول غنیمت کے مال کو صحیح تقسیم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ نہیں, رسول پر یہ الزام لگا رہے. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے. ہم اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات تو کس کے لیے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں. فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے, چاہے جسمانی نقص ہو, بڑھاپا ہو, کوئی بیماری ہو, مستقل محتاج ہو, یا کسی عارضی سبب سے عارضی طور پر محتاج ہو گیا ہو. اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ فقیر یہ ہے. مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا. وہ نوکری بھی کرتا ہے, وہ کام بھی کرتا ہے, لیکن اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, اس کا عیالداری ہے, اور وہ اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے. نہ وہ کھڑا ہو کے لوگوں سے مانگتا ہے, نہ دست سوال دراز کرتا ہے. یعنی بڑا غیور سا کوئی شخص ہوتا ہے جو مانگنا بھی نہیں چاہتا لیکن ہوتا وہ ضرورت مند ہے. تو ان لوگوں کو تو ہمیں ڈھونڈنا ہے. یہ رشتہ داروں میں ہوتے ہیں. ہمیں اپنے رشتہ داروں کی طرف بہت نگاہ کرنی چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ نہیں مانگتے. تو پھر یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے رہیں اور ہم ان کو خود دیتے رہیں. ہمیں پتہ ہے وہ نہیں مانگتے. یہ بھی اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے. اور عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو تقسیم کرتے ہیں. یہ ہمارے والا حساب نہیں تھا. زکوٰۃ کا بڑا منظم ایک طریقہ ہوتا تھا. ساری زکوٰۃ بیت المال میں جاتی تھی. لوگوں کے پاس سارا ذائچہ ہوتا تھا کہ کس کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے. وہ جا کے خود ان سے لے کے آتے تھے, اور جن کو دینی ہوتی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے نہیں بھیک مانگتے پھرتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کس کو ضرورت ہے, تو ان کے گھروں میں جا کے خود دے کے آتے تھے. ہونا تو یہی چاہیے. اور پھر جب بیت المال میں جمع ہو زکوٰۃ تو پھر اجتماعی کاموں پہ خرچ ہو سکتی ہے. یعنی کسی کو روزگار کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے, کسی کی کوئی ایسی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. تھوڑی تھوڑی کر کے جب بانٹی جاتی ہے اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو بیت المال میں جمع کرنے سے ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہاں کسی پہ اعتبار نہیں کرتے, تو اس لیے اپنی اپنی زکوٰۃ خود ہی بانٹنے میں عافیت سمجھتے ہیں. اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. تو تالیف قلب کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں بہت حصہ لے رہے ہوں تو ان کی عداوت کو ختم کرنے کے لیے انہیں تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر مال دیا جائے تو وہ آ کے اسلام کو قبول کر لیں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مال کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو ان کو اگر مال دے دیا جائے تو شاید وہ اسلام قبول کر لیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
जो नए नए इस्लाम लाए होते हैं और उनकी सारी बिरादरी ने उनको छोड़ दिया होता है, तो वो परेशान होते हैं अपने यानी अखराजात के लिए, तो वो वापस ना चले जाएं, उनको खड़ा रखने के लिए भी ज़कात दी जाती है। और गर्दनें छुड़ाने में, तो गर्दनें छुड़ाने में उस वक्त तो ग़ुलामों को आज़ाद किया जाता था। ये दो तरीके थे, एक तो ग़ुलाम को अपनी यानी रकम से उसको आज़ाद कर दिया जाए पूरी रकम दे के, और एक होता था कि वो मुकातबत करते थे ग़ुलाम, यानी वो अपने मालिक से एक मुआहदा करते थे मुकातबत का, जिसमें वो कहते थे कि हम इतनी रकम आपको दे देंगे तो आप हमें आज़ाद कर दें, और कुछ वो अदा भी कर देते थे, तो उनकी मदद की जाए ताकि वो आज़ाद हो जाएं। और कर्ज़दारों की मदद करने में, ये ग़ुलामी तो अब नहीं है लेकिन कर्ज़ तो इस दौर में बहुत ज़्यादा है, तो कर्ज़दारों की भी मदद की जा सकती है। राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं, ये एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना और बीना है। उनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं ये शख्स कानों का कच्चा है, कहो वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा करता है, अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है, और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए सख्त सज़ा है। कानों का कच्चा क्यों कहते थे? कि आपके पास जैसे वो झूठी सच्ची बातें लेके आए कि मेरी ये मजबूरी है मैं नहीं जा सकता, जंग तबूक की बात हो रही है ना, कि मेरी ये मजबूरी है मैं नहीं जा सकता, मेरी बीवी बीमार है मैं नहीं जा सकता, और जाद बिन कैस ने तो अजीब ही तरह की बात निकाल ली। तो आप सुन लेते थे, आप किसी को ये नहीं कहते थे कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो और तुम बहाने लगा रहे हो। हमें भी कई दफ़ा हमारे सामने भी ऐसी बातें आती हैं जिनमें हमें पता चल जाता है कि हमसे जो बात की जा रही है वो कहने वाला बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है, लेकिन मसलियत के तहत हम भी नहीं कुछ कहते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते थे और कहते कुछ नहीं थे। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें। कस्में खाते थे कि हमारी, कस्में खा के कहते थे हमारी ये मजबूरी है हमारी ये मजबूरी है, तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहाने बनाए हुए थे। हालांकि अगर ये मोमिन है तो अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हकदार हैं कि ये उनको राज़ी करने की कोशिश करें, यानी आपको मुतमईन करते हैं और अल्लाह का खौफ नहीं रखते जिसको नाराज़ कर रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर से राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। ये मुनाफिक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल ना हो जाए जो उनके दिलों के भेद खोल दे। तो वो उनको पता था ना, कुफारे मक्का को भी पता था और इन लोगों को भी पता था, तो ये इसलिए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से बड़ी अदावत रखते थे। सूरह अल-बकरा में हमने पढ़ा ना कि उनको अपना दुश्मन कहते हैं, कि ये हमारी ख़बरें आके दे देते हैं, ये हमारे सारे प्लान चौपट कर देते हैं। तो यहाँ यही बात कही गई कि ये अब फिर कोई इनके पास कोई सूरत आ जाएगी और जो हम कर रहे हैं ऊपर नीचे की बातें लगा के तो वो हमारी हकीकत सारी खुल जाएगी। ए नबी इनसे कहो और मजाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज़ को खोलने वाला है जिसके खुलने से तुम डर रहे हो, यानी अल्लाह सारा कुछ तुम्हारा खोल देगा। अगर इनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे तो झट कह देंगे कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो दिल लगी कर रहे थे। अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल के साथ दिल लगी करते हो। अब उज़रात ना तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया है, और अगर हमने तुम में से एक ग्रोह को माफ़ भी कर दिया तो दूसरे ग्रोह को हम ज़रूर सज़ा देंगे क्योंकि वो मुजरिम हैं। यहाँ वो क्या कहते थे कि हम दिल लगी कर रहे हैं। ये ग़ज़वा तबूक के ज़माने में अपनी मजलिसों में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बड़ा मजाक उड़ाते थे और अपनी तज़हीक से उनकी हिम्मतें पस्त करते थे, जिन्हें वो देख रहे थे कि वो बड़ी नेक नियति से जिहाद में शरीक हो रहे हैं। चुनाचे रवायात में इन लोगों से के बहुत से अक़वाल हैं। मसलन एक महफ़िल में चंद मुनाफिक बैठे गप्पे मार रहे थे और एक ने कहा, अजी क्या रूमियों को भी तुमने अरबों की तरह समझ लिया है? कल देख लेना ये सब सूरमा जो लड़ने जा रहे हैं रस्सियों में बंधे हुए वापस आएंगे। ये देखें। दूसरा बोला, मज़ा हो जो ऊपर से 100 कोड़े भी इनको लगाए जाएं। एक और मुनाफिक ने हजूर को जंग की सरगर्म तैयारी करते देखकर अपने यार दोस्तों से कहा, इन्हें देखिए रूम और शाम के किले फतह करने जा रहे हैं, खाने को पेट में रोटी नहीं है तो ये काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो वो करते थे तो उसके बारे में कहा गया। और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं।
یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے خیر روکے رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیل ہوتے ہیں۔ یہودی خرچ نہیں کرتے، کماتے بہت ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہی موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگ جو گزر گئے ان کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے، ویسی ہی بحثوں میں تم پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا۔ یعنی پہلی قوموں کا سارا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو وہ کس طرح نیست و نابود کر دی گئی۔ کیا تم بھی وہی انجام چاہ رہے ہو؟ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں ملتی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں یعنی قوم لوط، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ پہلے منافقین کی بات آئی، اب مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو کے رہیں گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین الہی آمین۔